السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ان دنوں ہم بہن بھائی نے میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ تب ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے جہاں میرے والد صاحب کی زمین تھی۔ اب معاملہ ہماری تعلیم کا تھا، لہٰذا والد نے آگے پڑھنے کی خاطر ہمیں شہر بھجوا دیا جہاں ہمارے چچا جان کا گھر تھا۔ چچی فراخ دل اور ہمارے والد کی کزن تھی۔ انہوں نے خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ یوں بابا جان کی فکر اتر گئی۔ والد صاحب ہمیشہ یہی نصیحت کرتے تھے کہ کبھی فضولیات میں نہ پڑھنا ورنہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکو گے۔ ہم نے کالج میں داخلہ لیا اور دل لگا کر پڑھنے لگے۔ ہم ہر ماہ 2-3 دن کے لیے گاؤں جاتے۔ شروع میں شہر میں رہنا اچھا نہ لگا اور اب گاؤں تنگ سی جگہ لگنے لگی۔ گاؤں کی آزاد اور صاف ستھری فضا یاد آتی تھی۔ بعد میں شہر اچھا لگنے لگا۔ چچا جان کے برابر والا مکان امان خان صاحب کا تھا۔ یہ میاں بیوی 60 اور 50 سال کے ہوں گے۔ 2 بچوں کی شادیاں کر دی تھیں، بس ایک بیٹی رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی خدمت کے لیے ایک 17 برس کی لڑکی کو ملازمہ رکھ لیا جس کا نام سمینہ تھا۔ وہ اسے سیمی کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ اپنے بوڑھے دادا کے ساتھ خان صاحب کے کوارٹر میں رہتی تھی۔ یہ لوگ بھی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ سیمی کا ایک بھائی بھی اپنے دادا کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا کیونکہ گاؤں میں بچے اسے پتھر مارتے اور تنگ کرتے تھے۔ سیمی صاف ستھرے کپڑے پہنتی تھی اور شکل و صورت سے نوکرانی نہیں لگتی تھی۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ خان صاحب کی بیٹی ہے۔ میں تو کالج سے گھر اور گھر سے کالج تک محدود تھی، کہیں آنا جانا نہیں تھا۔ کالج سے گھر آ کر کھانا کھا کر سو جاتی، شام کو پڑھنے بیٹھ جاتی۔ کبھی چچی جان کا ہاتھ بٹا دیتی۔ علم نہیں تھا کہ ارد گرد کون لوگ رہتے ہیں۔ سردیوں کی چھٹیاں پڑیں تو نصیر بھائی اس بار گھر نہیں گئے، تب میں بھی نہیں گئی۔ بھائی کو امتحان کی تیاری کرنی تھی، لہٰذا وہ ناشتے کے بعد کتاب لے کر چھت پر جا کر پڑھائی میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو جاتا۔ تب میں اسے آواز دے کر نیچے بلا لیتی۔ ایک روز نذیر چھت پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا کہ زور کی ہوا چلی اور ایک دوپٹہ اڑتا ہوا آ کر بھائی کے چہرے سے لپٹ گیا۔ انہوں نے دوپٹہ ہٹا کر سامنے دیکھا جہاں ایک لڑکی برابر کے مکان کی چھت پر کھڑی تار پر پھیلے کپڑے اتار رہی تھی۔ بھیا نے قریب جا کر اسے آواز دی۔ لڑکی نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، کیا آپ نے مجھے آواز دی ہے؟ نصیر بھائی نے کہا، کیا تم یہاں کام کرتی ہو؟ جی ہاں، میں ان کے ہاں ملازمہ ہوں۔ کام دھیان سے کیا کرو۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تب بھائی نے دوپٹہ دکھایا جو ہوا سے اڑ کر ان پر جا گرا تھا، جسے دیکھتے ہی اس نے جلدی سے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا، پھر بولی، یہ تو چھوٹی بی بی کا ہے، میں نے اسے تار پر ڈالا تھا، ہوا چلی تو میں کپڑے اتارنے آ گئی، آپ کے پاس یہ کیسے پہنچ گیا؟ ایسے پہنچ گیا۔ بھائی نے دوپٹے کو گیند کی طرح بنا کر اس کی طرف اچھال دیا۔ ہائے اللہ، یہ کہیں اور چلا جاتا تو چھوٹی بی بی مجھ پر بہت بگڑتی، اسی لیے تو کہا ہے کہ دھیان سے کام کیا کرو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے سیمی کہا، مگر پورا نام نہیں بتایا۔ یہاں کب سے کام کر رہی ہو؟ 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ آئندہ غفلت نہ کرنا، کہیں بیگم صاحبہ تمہاری چھٹی نہ کر دیں۔ جی اچھا، یہ کہہ کر لڑکی نے کپڑے اٹھائے نیچے چلی گئی۔ اس واقعے کے 4 دن بعد جب نصیر بھائی شام کے وقت ٹیوشن پڑھ کر لوٹے تو سیمی اس سے گیٹ پر مل گئی۔ بھائی کو سلام کیا۔ تم ہمارے گیٹ پر کس لیے کھڑی ہو؟ بڑی بی بی نے حلوہ بھجوایا تھا گاجر کا، وہ دینے آئی تھی۔ ہمارے لیے لائی ہو کہ نہیں؟ بھیا نے مذاقاً کہہ دیا۔ نہیں، وہ تو چاچی کے لیے تھا، آپ کے لیے بھی لاتی ہوں۔ یہیں رکیے گا، گیٹ پر تو نہیں کھاؤں گا، چھت پر لا کر دو۔ جی اچھا۔ وہ دوڑتی ہوئی خان صاحب کے گھر چلی گئی۔ نصیر بھائی چھت پر پہنچے ہی تھے کہ وہ تھوڑی دیر بعد پلیٹ میں حلوہ لے کر اپنی طرف کی چھت پر آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ نصیر نے سوال کیا۔ آپ کے لیے حلوہ ہے؟ ارے میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا، تم سچ مچ لے آئیں۔ آپ جو بھی کر رہے تھے، مگر اب یہ لے لیجئے۔ نصیر نے 2-4 چمچ کھائے اور پلیٹ واپس کر دی۔ اب باقی حلوے کا کیا کروں؟ یہ تم کھا لو، میں اپنے کھانے کے لیے نہیں لائی۔ مجھے صاحب جی مت کہو سیمی، میرا نام نصیر ہے۔ تب ہی سیمی نے مڑ کر زینے کی طرف دیکھا جیسے اس کے کان کھڑے ہو گئے ہوں، پھر بولی، شاید بڑی بی بی بلا رہی ہیں۔ آپ یہ پلیٹ رکھیں، میں آپ کے گھر سے آ کر لے جاؤں گی۔
وہ گھبرائی ہوئی واپس چلی گئی۔ میں اسی وقت اوپر آئی تھی اور اسے سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی مجھے اچھی لگی تھی، جی چاہتا تھا کہ اس سے باتیں کیا کروں۔ اس میں ایک کشش تھی، شاید اسی لیے نصیر بھائی کو بھی اچھی لگتی تھی، لیکن میرا بھائی اس سے ہرگز محبت نہیں کرتا تھا، کیونکہ کسی فرد کا محض اچھا لگنا محبت نہیں ہوتی۔ ایک دن ہم دونوں بہن بھائی چھت پر دھوپ سینک رہے تھے کہ وہ آ گئی۔ میں نے اس کی طرف نگاہ کی، وہ رو رہی تھی۔ پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تب وہ بولی، میرا بھائی ہے نا، اللہ رکھا، وہ آدھا پاگل سا ہے، اس نے گیند مار کر چھوٹی بی بی کے کمرے کا شیشہ توڑ دیا ہے۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ بی بی نے اسے بہت مارا ہے، اس کے سر سے خون نکل رہا ہے۔ یہ تو انہوں نے بہت برا کیا، نصیر بولے۔ پاگل کے ساتھ کوئی پاگل تو نہیں بن جاتا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ تب میں منڈھیڑ کے قریب گئی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور حوصلہ دینے کو کہا، سمی اب رو مت، اتنا تو کوئی دلہن بھی اپنی رخصتی پر نہیں روتی ہوگی جتنا تم رو رہی ہو۔ میرے اس فکرے پر وہ چونکی۔ تب بھائی نے اسے ہنسانے کو کہا، یہ دلہن کی طرح ہی رو رہی ہے۔ اس پر وہ شرما کر دھیمے سے مسکرا دی۔ تب وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ وہ ہمارے قریب آتی گئی۔ اب جب مجھے اور بھائی کو چھت بیٹھے دیکھتی تو اوپر آ جاتی اور ہم سے دو چار باتیں بھی کر لیتی۔ ایف ایس سی مکمل کرنے کے بعد نصیر بھائی انجینئرنگ کالج میں داخلے کے لیے لاہور چلے گئے۔ سمی نے ان کے جانے کو بہت محسوس کیا۔ مجھے کہنے لگی، آپ اپنے بھائی کے لیے اداس ہیں؟ ہاں، میں نے جواب دیا، آخر میرے بھائی ہیں۔ تب دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ وہ واپس آ جائیں۔ وہ بولی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ نصیر کو داخلہ نہ ملا کہ ان کے نمبر میرٹ سے تھوڑے سے کم تھے۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے بتایا کہ سمی ایسا کہتی تھی، شاید اس کی دعا قبول ہوئی ہے کہ میرا داخلہ نہیں ہو سکا۔ اس نے یہ اچھی دعا نہیں کی، آپ کا داخلہ نمبر کم ہونے کی وجہ سے رہ گیا ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اب اس بیچاری کو تو دوش مت دو۔ وہ مجھے وہاں یاد آتی تھی، نہ جانے اس لڑکی میں کیا بات ہے، مگر ہے یہ عجیب بات، جبکہ مجھے اس لڑکی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، بھائی نے کہا۔ نصیر بھائی نے دوبارہ کالج جوائن کر لیا۔ یوں ہم نے 2 سال اور چچا کے ہاں گزارے۔ اس دوران سمی سے خوب واقفیت ہو چکی تھی۔ جب فائنل ایئر ختم ہونے کو تھا تو گھر سے خط آیا کہ تم لوگ چند دنوں کے لیے گھر آ جاؤ۔ دراصل میرے چھوٹے چچا بیمار تھے جو گاؤں میں رہتے تھے۔ امی ان کی بیٹی روشنی سے نصیر بھائی کی شادی کا ارادہ رکھتی تھی۔ چچا نے خواہش کی تھی کہ میری زندگی میں نصیر اور روشنی کا نکاح ہو جائے، لہٰذا بابا جان نے ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ جب ہم واپس شہر آئے تو روشنی بھی ہمارے ساتھ آ گئی، اسے شہر دیکھنے کا شوق تھا۔ جو ہی ہم بڑے چچا کے گھر پہنچے، سمی نظر آ گئی، وہ گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس کا شاداب چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے ہمیں سلام کیا۔ روشنی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ میرا بیگ اٹھا کر ہمارے ساتھ اندر آ گئی اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میرے چھوٹے چچا کی بیٹی ہے، اس کا نام روشنی ہے، میں نے بتایا۔ اپنا نام سن کر روشنی نے مڑ کر دیکھا تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ لڑکی ساتھ والے گھر میں رہتی ہے اور اس کا نام سمینہ ہے۔ اپنے تعارف پر سمی شرما سی گئی اور ہمارے بیگ کمرے میں رکھ کر چلی گئی۔ وہ روشنی اور نصیر بھائی کو باتیں کرتے دیکھتی تو پریشان سی ہو جاتی، پھر بالکل اسے چپ لگ گئی۔ وہ اب نصیر بھائی اور مجھ سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ہمارا زیادہ وقت اپنی کزن کے ساتھ گزرتا تھا۔ بھائی ہم کو اکثر سیر پر لے جاتے۔ بھائی کا روشنی کی طرف جھکاؤ دیکھ کر اسے یقین ہونے لگا کہ یہ لوگ محض کزن نہیں، اس کے ساتھ کوئی اور بھی رشتہ ہے۔ روشنی تھوڑی سی مغرور تھی، اس کا سمی کے ساتھ رویہ اچھا نہ تھا، کیونکہ نصیر جب اس کے ساتھ بات کرتے، روشنی سمجھتی کہ یہ لڑکی اس کے منگیتر کو اس سے دور کر رہی ہے۔ تب ہی وہ سمی سے جلنے لگی اور اسے جب موقع ملتا اس غریب لڑکی کی توہین کرنے سے باز نہ آتی۔ ایک دن سمی ہمارے گھر آئی۔ روشنی باہر لان میں بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر پاس بلایا اور سوال کیا، کیوں آئی ہو؟ جی وہ نصیر صاحب۔ سمی نے اتنا ہی کہا تھا کہ روشنی کا پارا چڑھ گیا۔ وہ سختی سے بولی، تم کیوں نصیر کے پیچھے پڑی ہو؟ کیا کہنا ہے اس سے، مجھے بتاؤ۔ نہیں جی، ان سے ہی کہنا ہے، خان صاحب نے بھیجا ہے۔ کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ جو بات اس سے کہنی ہے وہ مجھ سے کیوں نہیں کہہ سکتی؟ روشنی آپے سے باہر ہو گئی۔
یہ بات اس برے لہجے میں کہی کہ سیمی حیران رہ گئی۔ بولی، بی بی چیخو مت، میں نے ایسا کچھ نہیں کہنا۔ تم کہہ بھی کیا سکتی ہو؟ اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے؟ تم ایک معمولی سی نوکرانی ہو اور عشق نوابزادوں سے کرتی پھرتی ہو۔ دولت کے لالچ میں تم کو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں رہا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ بی بی جی بس، وہ اتنا ہی کہہ سکی اور روتی ہوئی چلی گئی۔ غربت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان اگر حق کہنے کو منہ کھولے تو اس کے گرد زنجیروں کو ہلکا اور بھی تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی وقت نصیر بھائی آ گئے۔ انہوں نے اس کی ادھوری بات سن لی تھی۔ انہوں نے اسے پکارا مگر وہ نہ رکی، روتی ہوئی چلی گئی۔ بھائی پریشان ہو گئے کیونکہ ہم تو اس سے بے تکلف ہو کر بات کرتے تھے اور اسے عزت سے بلاتے تھے کہ وہ تھی ہی اتنی اچھی، خیال کرنے والی اور تابعدار قسم کی لڑکی۔ اسے کیا ہوا ہے روشنی؟ انہوں نے پوچھا۔ روشنی نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تب میں نے بتایا کہ تمہاری منکوہا نے اس کی بے عزتی کی ہے۔ نصیر بھائی اسی وقت دوبارہ روشنی کے پاس گئے اور بولے، تم نے پڑوسن کی نوکرانی کو ایسا کیا کہا ہے کہ وہ روتی ہوئی گئی ہے؟ کچھ نہیں، بس ذرا سی اس کی حیثیت بتائی ہے، لیکن تم کو اس کا رونا اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ تمہارا کیا واسطہ ہے؟ وہ غریب سی نوکرانی ہی تو ہے۔ بے شک، لیکن غریب کی بھی عزت ہوتی ہے اور سیمی بری لڑکی نہیں ہے۔ تمہیں اس کے ساتھ ایسے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم ایسا ہی کہو گے کیونکہ وہ تمہاری محبوبہ جو ٹھہری، روشنی نے جواب دیا۔ تب مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، روشنی تم کیسی طبیعت کی مالک ہو، انسان کو انسان نہیں سمجھتی۔ وہ غصے سے بولی، یہ کمین لوگ ہیں، ان کو اس طرح سر نہیں چڑھانا چاہیے۔ جیسا تم انسانیت نواز بہن بھائی خود کو ظاہر کر رہے ہو، میں ہر بات سمجھتی ہوں۔ ہوش کی بات کرو۔ روشنی بھائی کو بھی غصہ آ گیا۔ ہوش میں تم نہیں ہو جو اس قسم کی لڑکیوں کے پیچھے پڑے ہو۔ مجھ سے نکاح ہے اور ملازمہ کی طرفداری، آخر کس لیے؟ تمہارے سر پر عشق کا بھوت جو سوار ہے۔ روشنی کی جاہلانہ باتوں پر نصیر بھائی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اسے بے احتیاط تھپڑ مار دیا۔ بس پھر تو ایک ہنگامہ ہو گیا۔ اس نے روتے روتے چچا سے فریاد کی اور اصرار کیا کہ اسے اسی وقت گاؤں واپس جانا ہے۔ ناچار چچا نے گاڑی نکالی اور اسے گاؤں لے گئے۔ ہم نے چچی کو بتایا کہ کوئی بات نہیں تھی، ناحق روشنی نے بات کا بتنگڑ بنا دیا ہے۔ وہ روشنی کے مغرور مزاج کو جان چکی تھی۔ ادھر ہماری کزن نے گھر جا کر خوب واویلا کیا کہ نصیر وہاں نوکرانی کے عشق میں گرفتار ہے، اس کی خاطر مجھے تھپڑ مارا ہے، میرا اس کے ساتھ نکاح ختم کرا دیں۔ آج اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے تو کل کیا سلوک کرے گا؟ غرض نصیر بھائی اور روشنی کا نکاح ختم کرا دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے سیمی کو نہیں دیکھا۔ کافی دن تک یہی پریشانی رہی کہ وہ ہمارے گھر سے روتی ہوئی گئی تھی تو کدھر گئی۔ ہم چند دن تک پریشان رہے۔ بالآخر ایک روز میں خان صاحب کے گھر گئی اور سیمی کے بارے میں پوچھا۔ تب آنٹی نے بتایا کہ وہ کام چھوڑ کر اپنے گاؤں چلی گئی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس کے جانے کا سن کر نصیر بھائی بھی اداس ہو گئے۔ وہ روز چھت پر جاتے جیسے وہ کہیں سے آ جائے گی اور یہ اس سے معافی مانگ لیں گے۔ میں کہتی، بھائی اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ غیرت مند لوگ جب ایک بار روٹھ جائیں تو لوٹ کر نہیں آتے۔ امتحان ختم ہوئے تو ہم نے واپس جانے کی ٹھان لی۔ میں خان صاحب کے گھر ان کی بیوی اور بیٹی سے خدا حافظ کہنے گئی۔ باتوں باتوں میں سیمی کے گاؤں کا پتہ پوچھا جو ہمارے گاؤں کے راستے میں آتا تھا۔ یوں جب اس کا گاؤں آیا تو ہم دونوں وہاں اتر گئے اور اس کے دادا کا نام پوچھتے پوچھتے ان کے گھر کا پہنچ گئے۔ جب ہم نے دروازے پر دستک دی تو ایک بوڑھا سا شخص باہر آیا جو غالباً اس کے دادا تھے۔ ہم کو پہچان کر بولے، آپ لوگ کیسے آئے؟ آپ لوگوں سے ملنے۔ دراصل سمینہ ہم سے ناراض ہو کر گئی تھی، اس کو منانے آئے ہیں۔ کہاں ہے وہ باہر باغ میں ہے، ادھر چلے جاؤ، لیکن پہلے ذرا آرام کر لو۔ نہیں، ہمیں اپنے گاؤں بھی جانا ہے، دیر ہو جائے گی، نصیر بھائی نے جواب دیا اور ہم تیز تیز قدموں سے ادھر کو چل دیے جس طرف دادا نے اشارہ کیا تھا۔ یہ آموں کا باغ تھا۔ ایک کونے میں چھوٹی سی چاردیواری تھی مگر وہاں سمینہ نہیں بلکہ ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر بھائی کو دیکھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ سمی دنیا سے منہ موڑ چکی ہے۔ ہم نے فاتحہ پڑھی اور جس امر کا ابھی تک یقین نہیں آیا تھا اس کی تصدیق کرنے دوبارہ اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ دیکھا تو اس کے دادا ہماری ہی طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا پڑھ لی فاتحہ، یہ ہماری سیمی کی ہی قبر ہے۔ بابا کیا ہوا تھا اسے؟ میں نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا مگر بہتے چلے جا رہے تھے۔ خبر نہیں بیٹی کہ کیا ہوا۔ ایک دن آپ لوگوں کے گھر سے آئی تو رو رہی تھی۔ میں نے بہت پوچھا کیا ہوا ہے۔ وہ بولی، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔
ہم سمجھے کہ بد ہضمی کی وجہ سے درد ہو رہا ہوگا۔ اس کی دادی نے سوڈے کی بوتل منگوائی کہ شاید گیس کا درد ہے۔ اس نے بوتل نہیں پی اور منہ پر چادر ڈال کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ ہم نے اسے نہ جگایا کہ چلو آرام کرنے سے درد کو بھی آرام آ جائے گا۔ شام کو اٹھی تو ضد کرنے لگی کہ اپنے گھر چلو، میں نے گاؤں جانا ہے، یہاں کام نہیں کرنا۔ اس کی دادی نے سمجھایا لیکن وہ نہ مانی تو ہم خان صاحب اور ان کی بیگم سے چند روز کی رخصت لے کر گاؤں آ گئے۔ یہاں آ کر بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی، ہر وقت لیٹی رہتی۔ طبیب کو دکھایا، اس نے کہا کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ اس نے دل پر کوئی صدمہ لیا ہے۔ تب ہی مایوس ہونے سے بیمار پڑ گئی، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ کچھ دن اور گزرے مگر وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ ایک دن باغ میں گئی تو پیر کانٹوں پر جا پڑا، پاؤں زخمی ہو گئے۔ اس کی دادی نے پیر سے کانٹے نکال دیے۔ یہ معمول کی بات تھی، اکثر کھیتوں میں ننگے پیر جانے سے کبھی کوئی کانٹا لگ ہی جاتا تھا۔ اسے بھی بچپن میں کانٹے لگتے تھے، کچھ دن بعد زخم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ زخم بھی ٹھیک ہو گئے مگر وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیسا کانٹا چبھا تھا کہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہ رہی۔ ایک روز صبح اٹھی تو نڈال تھی، 2-3 دن سے کھانا بھی نہ کھایا تھا، روز بروز کمزور ہوتی جاتی تھی۔ ایک رات سوئی تو صبح نہ اٹھی، خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ کیسے مر گئی۔ دیکھتے دیکھتے ہم کو چھوڑ کر قبر میں جا سوئی۔ یہ بتاتے ہوئے اس کے دادا زاروں کو رو رہے تھے۔ ہم بھی آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے اٹھ آئے۔ میں سوچنے لگی کہ شاید مایوسی اور توہین کے احساس نے اس سے جینے کی امنگ چھین لی تھی، یا پھر بقول اس کے دادا اس کی حیاتی ہی توڑی تھی۔ غربت نے دربدر کیا، عزت نفس پر چوٹ لگی۔ وہ حساس دل، صاف شفاف ذہن والی لڑکی تھی، دیار غیر کی سختیاں نہ سہ سکی اور گھر آ کر چین کی نیند سو گئی۔ بھائی کچھ دن بہت رنجیدہ رہے، جیسے سیمی کی موت کے وہی ذمہ دار ہوں۔ ایک رات میں نے سیمی کو خواب میں دیکھا، وہ سبز جوڑے میں ملبوس ایک باغ میں کھڑی تھی، اپنے بالوں میں پھول لگایا ہوا تھا اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ امیر لوگ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، کم غریبوں کی محبت کو سمجھتے ہی نہیں، اور جب سمجھتے ہیں تو ہم خاک ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھو میں خاک میں مل کر کتنے خوبصورت جہاں میں ہوں، ایسی جگہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں انسان مر جاتا ہے لیکن انسان کے مرنے سے محبت نہیں مرتی۔ ہمیں زندگی کے نشیب و فراز پر بہت احتیاط سے قدم رکھنا چاہیے، ورنہ کوئی قدم آدمی کو آدمیت کے درجے سے گرا سکتا ہے، کسی کے خوابوں کی دنیا چکنا چور کر سکتا ہے۔